اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 17 اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون سورۃ الانبیاء آیت 1۔ کیا لکھا ہے جی آپ کے سامنے؟ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے۔ اس سورہ میں سورہ جو الانبیاء ہے، انبیاء کرام علیہ السلام پر رحمتوں کا بیان ملے گا۔ تو غالباً 17 انبیاء کرام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور عنایات کا بیان آنے کے بعد آیت 107 ہمیں تذکرہ ملے گا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالم، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا۔ دیکھتے ہیں شروع میں آیات ہمارے پاس آئیں گی 1 سے لے کر 47 تک۔ اس میں کیا تھیم چلے گا؟ توحید، رسالت اور آخرت آئی، جیسے کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں ان صورتوں کا اسلوب۔ پھر 48 سے 93 تک جائے گا ہمارے پاس انبیاء کرام کا تذکرہ انکلوڈ کر کے ان کے اوپر جو بھی عنایات ہوئی ہیں اس کے حوالے سے۔ 94 سے 106 تک ایمان بالآخرت کا خاص و خاص بیان ملے گا، اور 107 سے لے کر اینڈ تک ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹنس، ان کی عظمت، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو شرک کو ختم کرنے کے لیے کام کیا اس کے حوالے سے چلیں اب بڑھتے ہیں شروع کی آیات۔ شروع کی جو آیات ہیں 1 اور 2 آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں کیا تذکرہ ہو رہا ہے جی؟ کہ یوم حساب کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور انتہائی قریب ہے وہ دن جس کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ اس کی تیاری سے کیا کریں؟ بالکل ہی غفلت، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، جیسے کہ دن آنا ہی نہیں۔ یہ ان کا وے آف تھنکنگ ہے۔ تو قرآن حکیم میں اللہ کی طرف سے اس حوالے سے بار بار آپ کو پتا ہے کہ ہمیں ریمائنڈرز ملتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ جو ہے نا سنجیدہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی بتایا جا رہا ہے، ان کے پاس ان کی رب کی طرف نصیحت آتی ہے، نئی نئی نصیحتیں، نیو ریمائنڈرز آ رہے ہیں، پھر بھی وہ کھیل کود میں ہی وہ اس سچویشن میں اس کو سن رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے لیے عام زندگی کی بات ہے، کوئی امپورٹنٹ بات نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ تو کس قدر محرومی اور بدبختی کی یہ روش ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر ہمارے پاس 3 سے لے کر 5 تک آتے ہیں، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان مشرکین جو مکہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بار بار ستانے کی بات ہوتی تھی نا، وہ آ رہے۔ اب اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یا ان سے قرآن سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو جاتا نا، تو مشرکین مکہ اس کو ورگلانے کے لیے جو جو باتیں کرتے ہیں نا، وہ یہاں پہ آ رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرح کے انسان، کیا تم اپنی طرح کے انسان کی پیروی کرو گے؟ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کتنی بار یہ پوائنٹ آیا، فرشتے کیوں نہیں ہوئے ہم جو ہیں وہ جو کہ وہی لے کے آتے وغیرہ وغیرہ، مطلب کہ بار بار آتے نا کہ فرشتہ ہی ہم میں سے اس طرح سے۔ پھر آگے یہ کہتے ہیں جی قرآن اللہ کا کلام نہیں، جادو ہے، اور جادو کے زیر اثر مت، یہ کہتے۔ پھر آگے فردر کیا کہتے ہیں، یہ آپ کے سامنے نمبر 5 چل رہا ہے کہ قرآن کے مضامین جو ہیں نا، اس کے ٹاپکس ہیں، یہ پریشان خیالات کا اظہار ہیں ایک طرح سے۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعر ہے، معاذ اللہ۔ پھر مزید کیا کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو ایسا معجزہ کر کے دکھائے نا جیسے معجزے سابقہ انبیاء کرام نے دکھائے۔ تو ان سب جو گستاخیوں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ صبر اور تحمل کا پورا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ میرا رب اس سے اچھی طرح واقف ہے، عنقریب اللہ تعالیٰ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر، اور سچ بولنے والے سرخرو ہوں گے اور جھوٹ بولنے والے کہاں ہوں گے؟ وہ اللہ کے پکڑ میں۔ اب 6 سے لے کر 9 تک آیات کو دیکھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، دل جوئی کی جا رہی کہ ماضی میں بھی تو قومیں برباد ہوئی تھی نا۔ کون سی قومیں برباد ہوئی تھی؟ رسولوں نے دعوت دی اور انہوں نے مان کر نہیں دیا تو پھر وہ برباد۔ تو ماضی میں بھی آنے والے تمام رسول بشر ہی تھے، ٹھیک ہے، ان کے بشری تقاضے تھے، یعنی زندہ رہنے کے لیے وہ خوراک کا استعمال کرتے تھے، پھر ان کے اوپر بھی موت واقع ہوئی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے تمام بشری کمزوریوں کے باوجود اللہ کی بندگی کا حق ادا کر کے لوگوں کے لیے اس کو نمونہ بنایا کہ یہ جو بھی اللہ کی طرف سے احکامات آ رہے ہیں سب یہ فطرتی ہیں، عمل کیے جانے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی آیت میں بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی پھر مدد فرمائی ہے جنہوں نے رسولوں کو مانا اور ان کی پیروی، اور جنہوں نے گستاخیاں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ برباد کر دیا۔ اب آپ کے سامنے آیت نمبر 10 ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، کیا تم پھر بھی عقل نہیں رکھتے؟ اب اس میں ایک ریالٹی ایکسپلین ہو رہی ہے، حقیقت کہ قرآن میں ہر انسان کا ذکر موجود، اور بار بار قرآن جو ہے نا 3 طرح کے کردار بیان کرتا ہے جو ہر دور میں رہے۔ ایک حق کا دل و جان سے ساتھ دینے والے، دوسرے حق کی بھرپور مخالفت کرنے والے، اور تیسرے منافقت کا مظاہرہ۔ تو انسان قرآن کے آئینے میں اپنا
طرز عمل دیکھ سکتا ہے کہ میں جو ہوں وہ میں قرآن کے اکارڈنگلی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اور اس میں جو ہے آیا نمبر 11 اور 11 سے لے کر 15 تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ کے سامنے کن کا منظر بیان ہو رہا ہے. یہ ظالم قوم پر جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے نا، اس کا جو ہے اس کے حوالے سے بتایا جائے. اس وقت وہ قوم عذاب سے بچنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اللہ فرار کے تمام راستے بند فرما دیتا. اب وہ ظالم ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے جتنے مرضی فریاد کرتے رہے، لیکن جب عذاب سامنے آنے کے بعد کوئی التجا کرے تو نہیں مانی. اب اس قوم کو اس طرح تباہ کر دیا جاتا ہے جیسے کوئی فصل جل کر راکھ. پھر آگے 16 اور 17 آیات کو دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کائنات، یہ کل کائنات جو ہے کوئی کھیل تماشا. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ کس بیس پر یہ زندگی چلنی چاہیے، یا کیا بیسکس میں ہے، بیس میں کیا ہے، حق اور باطل، حق پہ چلنا اور باطل سے بچنا. تو یہ آیات جو ہیں کس چیز کی نفی کر رہی ہیں؟ بیسیکلی کہ خالق نے، ہمارے رب نے ایک پلاننگ کے تحت کائنات کریٹ کی ہے، محض شغل کے لیے نہیں بنائی. کائنات میں انسان اور جنوں کی آزمائش جو ہے وہ جاری ہے، ٹھیک ہے. اور آزمائش جو ہے آپ کے سامنے نظر آتی ہے کہ کشمکش کی صورت میں ہوتی ہے. کچھ لوگ آپ کو حق کے علمبردار نظر آتے ہیں، کچھ آپ کو باطل کے طرفدار نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے کس کو کامیابی ملتی ہے؟ وہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے. پھر آیات 19 سے لے کر 23 تک دیکھ. آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کچھ لوگوں نے آسمانوں میں موجود فرشتوں کو معبود بنا، کچھ نے زمین میں بسنے والی مخلوقات کو یہ درجہ دے دیا. یہ آیات جو ہیں، جو ہمارے 19 سے لے کر 23 تک جاتی، یہ ان سب قسم کی جو گمراہیاں ہیں نا، ان کی نفی کر رہے. زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی بھی معبود، اور زمین و آسمان اللہ ہی کے اختیار میں. فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح کر رہے ہو، ہر وقت. کیسے؟ عاجزی کے ساتھ. ہر وقت عاجزی کے ساتھ کیا کریں؟ اللہ کی تسبیح بیان کر. اور جتنی بھی زمین کی مخلوقات ہیں وہ اللہ کے سامنے کیا ہیں؟ بے بس، لاچار ہے. اللہ جو جب جیسے چاہے کر. اور یہ بھی پھر بتایا جا رہا ہے آپ کے سامنے اگلی ان آیات میں کہ اگر واقعی زمین و آسمان میں دیگر معبود، ابھی تو ہم الحمدللہ جانتے ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے بس. نہ انہوں نے کسی کو جنم دیا، نہ انہیں کسی نے جنم دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس ایک وحدہ لا شریک، وہ پاک ہے، ہر ایک چیز سے ایسی سے پاک ہے جس سے لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر جو ہے دیگر معبود ایک سے بڑھ کے سچ مچ میں اگر ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ اختلاف کا شکار ہو جاتا. جب اختلاف کا شکار تو کیا ہوتا؟ پوری کی پوری کائنات کا کل سسٹم درہم برہم، فساد مچ جاتا. تو کائنات کا نظام بغیر کسی بغیر کسی انتشار کے جاری رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں صرف ایک ہی ہستی کی مرضی چلتی ہے. ایک ہی ہستی کی مرضی ہے جو چلتی ہے اور کام ہوتے ہیں. وہ ہستی صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ، اللہ وحدہ لا شریک. پھر 24 سے لے کر 24 اور 25 آتے پاس آیا. ہر رسول کی دعوت کیا تھی؟ دعوت توحید سے ہم پہلے دن سے بات کرتے آ رہے. تو اس میں واضح کیا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر رسول نے توحید کی دعوت دی ہے اور کائنات اور انسان کے بارے میں ایک ہی جیسے حقائق بیان. اور جو لوگ گمراہ ہو گئے انہوں نے سالڈ جو پیغمبروں نے دلیل کی دی کے اوپر جو ہے عمل نہیں کیا، اس لیے گمراہ ہوئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو بچایا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہی کامیاب ہوئے، اور کامیاب بھی وہی ہیں جنہوں نے رسولوں کے پیغامات کو مانا اور پیر. پھر آگے ہمارے پاس 26 سے 20 تک جائیں گی آیات. فرشتوں کے مقام. مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے ان کی پرستش کر. ان آیات میں واضح کیا کہ فرشتے اللہ کی اولاد نہیں بلکہ اس کے عزت و شرف کے حامل بن. اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ خاموش رہ، اس کے خلاف کسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے. وہ اللہ کے حکم سے اپنے تمام فرائض سر انجام دے اور اللہ کی اجازت ہی سے کسی کے حق میں شفاعت کر. یہی سب کچھ بتایا گیا کہ اور اگر کسی نے بھی معبود ہونے کے دعویٰ کیا تو وہ ظالم ہوگا اور اسے جہنم میں ڈال. پھر 30 سے لے کر 30 بہت ہی خوبصورت آیات 30 to 33 آئیں گی. اور اس میں کیا بیان ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اور بلیسنگز کا، نعمتوں کا بیان ہے. ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان سے بارش اللہ برس، زمین جو بارش کے پانی کو جذب کر کے
طرح طرح کی نعمتیں اگاتے، پھر جتنی بھی مخلوقات، پرندے ہیں، جانور، انسان ہیں، سب کے سب ان کی زندگی کا انحصار اس پانی پر ہے۔ پہاڑ جن کے بوجھ کی وجہ سے زمین بیلنس ایسے نہیں بار بار ہچکونے، کوئی بڑا سیارہ، کوئی پلانٹ بھی ہے تو اسے اب زمین کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت سالڈ نظام بنایا ہماری، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا تم موو کر سکتے ہو اس زمین پر جب تک کہ تمہارے پاس راستے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا قدرتی راستے ہیں جن کے تھرو تم اپنی منزلوں تک پہنچتے ہو۔ اب دیکھیں نا، ہمیں اگر پتہ ہی نہ ہو، ایڈریس کا ہی نہ پتہ چلے، کیسے جانا اپنے گھر واپس آنا؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں ایک ایک لمحہ، اگر ہم اپنی زندگی کا سوچیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے رائٹ لیفٹ سیدھا کدھر کو جانا ہے، کیسے مڑنا ہے، کدھر کو جائیں گے تو ہماری ڈیسٹینیشن، ایون اب جی پی ایس آپ سے کہتا ہے دس از دا موسٹ شارٹیسٹ وے ٹو یور ہاؤس، موسٹ شارٹیسٹ وے ٹو یور ڈیسٹینیشن، یہاں تک یہ آگے۔ لیکن ان سب چیزوں کو پیچھے سکریٹ سے بتانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اسی حساب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اہل زمین کے لیے محفوظ چھت بنائی ہے کہ نہیں بنائی، اور رات جو انسانوں کے لیے آرام کے لیے بنائی ہے تو وہ ٹھنڈی اور اندھیرے والی ہے کہ نہیں، اور جتنی بھی زندگی کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو انجام دینے کے لیے اگر یہ سارا سسٹم اس طرح سے نہ چل رہا تو کیا یہ آسان ہے؟ سب سورج کی گردش ہے اگر، اور انسانوں کے لیے کتنے فائدے ہیں، حرارت ہمیں ملتی ہے، اگر یہ حرارت یہ ہیٹ نہ ہو تو ہماری فصلیں کیا پکیں اور دن اور سالوں کا حساب ہم کر سکیں؟ چاند کی گردش میں ہمیں کیا ملتی ہے؟ ہمیں چاند کی گردش تو ہوتی ہی ہوتی ہے، ساتھ ہمیں روشنی ہوتی ہے، دن مہینوں کا حساب، سالوں کا حساب کیسے لگائیں؟ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ بتانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے حکم کے مطابق حرکت کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی پسندیدہ سرگرمیوں کے لیے متحرک۔ آیات ہمارے پاس اب چل رہی ہیں آگے، 34 اور 35، ان دونوں کو کور کرتے ہیں۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو سلسلہ ہے کس چیز کا؟ موت اور حیات، انسانوں کی آزمائش۔ مشرکین مکہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی دعوت کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان آیات میں مشرکین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانا ہے تو مشرکین کو بھی بہرحال مرنا، ہر جان کو بالآخر موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ دنیا میں کبھی نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے تو بندے جو ہیں وہ شکر ان کو کرنا چاہیے، اور کبھی اگر ہارڈ شپس آ جاتی ہیں، آبسٹیکلز، تکلیفیں آ جاتی ہیں، مصائب اور مشکلات، تو وہ ان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ تو دنیا کیا ہے ہی دارالامتحان۔ نتائج کہاں ملنے ہیں؟ یہ تو دارالامتحان ہے نا، امتحان کا گھر، نتائج ملنے ہیں آخر۔ تو اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار جو بھی ان کے فالوورز ہیں وہ کیسی کامیابی حاصل کریں گے؟ عظیم ترین کامیابی۔ اور نافرمانوں کا پھر ذکر ساتھ میں ہی ہے کہ وہ ابدی ناکامی کی ذلت سے دوچار ہوں گے۔ اس وقت انہیں سمجھ نہیں آئے گی وہ کیا کریں، کیا کر بیٹھے ہیں، واپس چلے جائیں گے۔ لیکن وہ جو حسرت ہے نا، بہت ہی پینفل۔ آگے 36 سے لے کر 41 تک مشرکین مکہ جو بھی مذاق اڑاتے ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کے طنز اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کا ذکر، مطلب ایک طرح سے وارننگز دی جا رہی ہیں۔ جب بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو مذاق اڑاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے معبودوں کی نفی پر نا کیا کرتے تھے؟ اظہار تعجب، جیسے کوئی نا وہ ہو رہا ہے، سٹرینج چیز ہے، ہو رہی ہے، واقعہ ہو رہا ہے، طنزیہ انداز سے پوچھ اگر ہم مجرم ہیں تو ہمارے جرائم کی سزا کب ملے گی؟ اور اللہ نے جواب دیا کہ مشرکین جلدی نا ان پر اللہ کا عذاب اچانک آئے گا، اور کیا کرے گا پھر؟ ہوش اڑا دے گا۔ یہ آپ کے سامنے فلا یستطیعون ردھا ولا هم ينظرون، کہ وکے رہ جائیں، اور پھر نہ وہ اپنے چہروں کو عذاب سے بچا سکیں گے۔ پچھلی آیت حضر رہی تھی نا، ان کے چہروں کا ذکر ہے، اور نہ ہی چہروں کو اور نہ پشتوں کو۔ یہ دیکھ وجوہہم، چہروں کی بات ہو رہی، اور عن ظہورہم، سب سے زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے ہمارا چہرہ، اور آپ کو جو کھڑے ہونے کے لیے ہیلپ دیتی ہے وہ آپ کی کمر۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کہا، نہ تو چہرے بچا سکیں گے نہ اپنی پشتیں، اور دی کیا ہے in the end تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی توہین امیز حرکتوں سے آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو پہلے رسول آئے ان کا مذاق اڑایا گیا، پھر ان قوموں کو اسی عذاب نے گھیر لیا جس سے وہ مذاق۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے حفاظت فرمائے ایسے بیہیویئر سے، نارملی بھی ہم کسی کے مذاق اڑانے والے نہ بنے۔ آیات آگے بڑھتے ہیں، 42 43 44 تین آیات کو بے یک وقت دیکھتے ہیں۔
مشرکین مکہ کے لیے اب غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ان سے پوچھئے رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ذرا سوچو کون ہے جو رحمان کے مقابلہ میں تمہاری حفاظت کر سکتا ہے؟ Who can provide you protect؟ کیا تمہارے معبود ایسا کر سکتے؟ اب تو صورتحال یہ ہے کہ تمام اطراف میں اگر دیکھیں تو علاقوں میں لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور پھر یہ سچویشن ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ اثر بڑھ رہا تھا اور ان کا دائرہ اثر جو ہے لوگوں پہ کم ہو رہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے ان سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ اب بھی تم غالب رہ سکتے۔ یہ آیات ہمارے سامنے آگے چل رہی ہیں، پھر 45 سے لے کر 47 تک دیکھ۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کو خبردار کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ مشرکین کو آگاہ کر دے کہ میں اللہ کی طرف سے وحی کی بنیاد پر تمہیں ریالٹی، حقائق، سچ بتا رہا ہوں، لیکن تم بہروں کی طرح ہو جن کے کان کام ہی نہیں کرتے نا، تو تم بہروں کی طرح ہو، میرے بیان کا تم پہ اثر ہی کوئی نہیں ہو رہا۔ اگر تمہیں دنیا میں فوری سزا دے دی جائے تو فریاد کرو گے، ٹھیک ہے، اور کہیں گے کہ ہائے ہم ہی دانے میں، البتہ آخرت میں اللہ تمہارے ہر عمل کا حساب لے کر۔ اور ریسنٹلی جو ہماری آیات گزری ہیں یاد ہے، اس میں آیت کا اینڈ ہو رہا تھا فردن پہ، کہ ہر بندہ اکیلا اکیلا اپنی اس سچویشن کو فیس کرے گا جو اس کو پیش آ رہی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کا حساب لے گا۔ اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہے تو بھی اس کی بھی اس سے بھی اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اب سوچ لو اگر تم نے روش نہ بدلی تو اللہ کے سامنے تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہ مثقال حبۃ من خردل، یہ رائی کے دانہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کس قدر ٹائنی منا سا ہوتا ہے، ایک دانہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، گر جائے تو ڈھونڈتے ہمیں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بھی نہیں چھپا ہوا۔ پھر آگے 48 سے لے کر 50 وحی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ وحی بیسیکلی روشنیوں میں منور کرتی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کتاب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، تورات میں بھی اصل صورت میں بیسیکلی کیا چیز کو باطل میں فرق کرو، لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے تھی۔ ذرا اللہ کی طرف سے جو بھی کتابیں آئی ہیں ان کا مین پرپس اور تھیم یہی تھی، اور جب اللہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے ایک کیا روشنی تھی وہ، اور اس میں اگر متقین اس کو فالو کرتے تو ایک نصیحت تھی اس کے اندر باقاعدہ۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ متقی لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ہر وقت ڈرتے ہیں، جب وہ ڈرتے ہیں تو پھر وہی ان کے لیے فائدہ مند۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کی کتابیں مفید یعنی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ پھر اللہ نے قرآن کریم نازل کیا ہمارے لیے جو کیا ہے، بڑی برکت کا حامل ہے۔ افسوس کہ مشرکین مکہ اس عظیم نعمت کی کیا کر رہے ہیں، ناقدری کر۔ پھر آگے ہمارے پاس آیات 51 سے آنورڈ جائیں گی، تقریباً 6 سے 7، ہاں 6 آیات تقریباً ایک ہی تھیم میں آ رہی ہیں۔ 51 سے 56 تک اکٹھا دیکھ۔ حقیقی رب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کون، اور بات آئی آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی ہدایت اور پھر اس کے مظاہر جو ہیں ان کا تذکرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اپنی قوم سے دریافت کیا کہ ان مورتیوں کی حقیقت کیا، جن کے سامنے تم سر جھکا کے بڑے ادب سے بیٹھے رہتے۔ انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کا یہ طریقہ ہم نے کہاں سے سیکھا، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ انہوں نے آگے سے کہہ دیا کہ آباء و اجداد سے، پھر آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ پھر اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ تم بھی کھلی گمراہی کا شکار ہو اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی یہی حال۔ تو قوم نے پوچھا اے ابراہیم علیہ السلام کیا آپ شغل کر رہے ہیں؟ ان کو لگتا تھا کہ باتیں جو ہیں ان کی شغل والے۔ دیکھیں پرانی جو قوموں کا تذکرہ اور جو بھی مشرکین مکہ انداز تو دیکھیں نا، فن۔ آج آپ یہی دیکھیں اگر ہمارے بچوں کے اندر یہ عادتیں جنم لے رہی ہیں نا، ہماری سوسائٹی میں پری ویل کر رہی ہیں، یہ جو مذاق اڑانا، فن بنانا، سیدھے نام پکارنا، الٹے سیدھے القاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا جاتا تھا شاعر کہہ کے، یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمیں ختم کرنی ہے، ہمیں ان پہ ورکنگ کرنی ہے، خود بھی ہم نے ایسی عادتوں سے بچنا ہے۔ بار بار تذکرہ نا ہماری سمجھ کے، اور اس بارے میں بہت ایسی سمجھنے والی چیزیں، اس وجہ سے ہی میں اس کو ایسے ایکسپلین کر رہی ہوں تاکہ ہم اپنی جتنی بھی خامیاں پہ قابو پا سکیں۔ تو اب انہوں نے کیا کہا ہے آگے سے، انداز تو دیکھیں کہ آپ شغل کر رہے ہیں یا آر یو ریئلی سیریس۔ اب واقعی سنجیدہ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ رب حقیقی اللہ ہے جس نے کائنات کی ہر شے کو کیا ہے، وجود بخش، اور جو اس کی ہر اعتبار سے نگرانی اور حفاظت کر رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آیت الکرسی میں پڑھا نا ہم نے ترجمہ اور اس کا میننگ اونگ بھی نہیں آتا، اور جب میں نے اس کو سمجھایا تھا تو میں نے کلاس کو بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ ایک بندے کو پانی کا گلاس پکڑا دیا جائے نا اور اسے کہ پوری رات میں ہلنا نہیں ہے، وہ کھڑا بیٹھا جیسا بھی ہے
آپ بتائیں کہ وہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے یا 18 گھنٹے میں کتنی دیر جاگ لے گا؟ آخر ایک تو اونگ کا جھونکا آئے گا نا، تو جو خالق ہوتا ہے نا بیسیکلی ہر طرح کی کم، تو وہ صرف رب ہی ہو سکتا ہے۔ آیت الکرسی میں بتایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں، نیند تو بہت۔ پھر آگے جی ہمارے پاس 57 سے لے کر ہم چلے جائیں گے آگے 67 تک، تقریباً 10 آیات کا بت پرستوں کے اوپر جو ہے حجت تمام کرنے کی بات آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہو گیا تمام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کیا انہوں نے؟ شہر کے بت خانے میں داخل ہوئے، تمام بتوں کو توڑ، البتہ کیا کیا، سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد نا جو بڑا والا تھا نا اس کو ایسے تو جب قوم کے پنڈتوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا، تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بڑا بت سلامت ہے اور اسی نے باقی والے بتوں کو توڑا ہوگا، جاؤ جتنے ٹوٹے ہوئے بت ہیں ان سے پوچھو کہ ان کو اس حال سے دوچار کس نے کیا۔ اور جو وہ سارے لوگ تھے، پوری قوم، اپنے معبودوں کی بے بسی اور لاچارگی کا انہیں احساس ہو گیا، ان پہ حجت تمام ہو گئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی زبانوں سے یہ سننا چاہتے تھے کہ وہ اپنے منہ سے کہیں، جن کو وہ معبود بنائے بیٹھے ہیں وہ کیا نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے۔ تو جواب دیا کہ کیا تم ان بتوں کو معبود مانتے ہو جو تمہیں کیا فائدہ دیں گے یا کس قسم کا نقصان پہنچائیں گے، بلکہ وہ تو خود اپنی حفاظت پہ قادر ہیں۔ افسوس ہے تم پر بھی اور تمہارے باطل معبودوں پر۔ چلیں جی ابھی بس ویٹ کیجئے 1 آدھ منٹ، بس اذان ہو جائے 58۔ جی آواز آ رہی ہے کلیئر؟ آواز کر دیں، آواز آ رہی ہے جی؟ ٹھیک ہے۔ اب جی ہم آگے بڑھ رہے تھے 68 سے لے کر 71 کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے لیے کیا کیا ان لوگوں نے۔ قوم کی ہٹ دروی کی انتہا یہ تھی کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ ان کے مائنڈ کو ایکٹیو کر رہے ہیں ابھی کہ تم لوگ جو ہے وہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان کو معبود بنا کے بیٹھے ہو جو اپنی خود کی پروٹیکشن نہیں کر سکتے۔ اب وہ خلاف تھے نا، اب کیا کیا انہوں نے؟ ان کی ہٹ درمی کا ذکر ہے کہ قوم پر یہ تو واضح ہو چکا تھا کہ جن بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ کیا ہے، لاچار بے اختیار ہیں۔ اس کے باوجود کیا کس چیز میں مبتلا تھے؟ آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں مبتلا تھے، اور جو ان کے بڑے ان کو کہتے تھے چودھری ٹائپ لوگ، ان کے ساتھ وہ جو ہے جو وہ کہتے تھے ویسا وہ مانتے تھے، اور اپنی جاہلیت کا یا اپنی جہالت کا کسی طور پہ بھی نا اعتبار کرنے پر ریڈی نہیں تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے غصے میں آ کے کہا کہ جی آگ تیار کی، اور آگ میں بھی آپ کہتے ہیں نا کہ آگ کو تیار کرنے کے لیے نا ایک بہت بڑا الاؤ آگ کا ہوتا ہے، بہت بڑے لیول پہ جو آگ تیار کی جاتی ہے وہ تیار کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا اس میں ڈالنے کا۔ ان کی یہ سازش کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ ڈر جائیں، لرز جائیں سے نا، بہرحال قوم جو ہوتی ہے وہ تھوڑی یہ سوچتی کہ اس پہ تو اللہ کی رحمت ہے، پیغمبر اللہ کی طرف، سوچتی ہی نہیں۔ پھر قوم وہ کیا کریں گے جب وہ ڈر جائیں گے نا، تو وہ ہمارے باطل معبودوں کے سامنے اپنا جو ہے نا وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی محبت جو ہے نا وہ بھی کس کے حوالے کر دی؟ معبود حقیقی کی محبت کے سامنے قربان۔ یاد ہے میں نام میں پڑھا تھا، میرا جینا میرا مر، میری قربانی میری نماز، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم بندے کی قربانی کو کیسا شرف بخشا ہے، اور آگ کو کیا حکم دیا؟ قلنا یا نار، اے آگ کونی ہو جا بردن ٹھنڈی، وسلامن اور سلامتی والی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہ صرف ٹھنڈی بلکہ کیا کہا؟ سلامتی والی۔ تو آگ کیا، کائنات کی ہر شے اللہ کے حکم کی پابند، اور اللہ نے جو ہے آگ کو حکم دیا اور آگ نے فرما برداری کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہی آگ گلزار گلستان کی طرح۔ مشرکین کو کیا ہوا ہے؟ ناکامی اور ذلت سے دوچار ہونا پڑا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ فلسطین کی مبارک سرزمین میں ان کو عمدہ ٹھکانہ بھی عطا فرمایا۔ تو وہ شعر ہے نا بہت ہی خوبصورت کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گل، ضرورت ایمان ویسا۔ پھر آگے جی ہمارے پاس آیات ہیں 72 اور 73 دیکھ کہ جو گمراہیوں سے کٹ جاتا ہے نا جو انسان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے پھر کس سے جوڑ؟ صالح۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ غلط چیزوں سے برائیوں سے کٹنا چاہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستے بنائے، اللہ تعالیٰ وہی راستے پھر کھولتا ہے جن راستوں پہ وہ جان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی رحمت خاص ہوئی، وہ مشرک قوم سے علیحدہ ہوئے تو اللہ نے انہیں نہ صرف فلسطین کی مبارک سرزمین میں بسایا بلکہ کیا عطا فرمایا؟ اسحاق علیہ السلام جیسا نیک بیٹا اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا با سعادت پوتا عطا فرمایا۔ ان دونوں نے اللہ
اللہ کے جو ان دونوں کو باقاعدہ امامت عطا، انہیں نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور جتنے بھی باقی افعال خیر ہوتے ہیں ان کی تلقین اور توفیق عطا، اور بلا شبہ وہ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے۔ پھر آگے 74 اور 75 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن انعامات کا ذکر کیا ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو علم و حکمت کی نعمتیں عطا، ان کے سامنے ان کی قوم، فاسق قوم، اس کو ہلاک کیا، کیونکہ وہ کس جرم کی عادی تھی؟ ہم جنس پرستی کے جرم کی عادی تھی، اور لوط علیہ السلام کے خلاف ناپاک ارادے رکھتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں ڈانپ لیا۔ بلا شبہ وہ کیا تھے؟ صالح بندوں میں سے تھے۔ ہم نے اس واقعے کو اور بہت بار اب تک دیکھ لیا ہے، اس لیے میں نے اختصار 76 اور 77 دیکھیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 950 سال تک قوم کو دعوت، قوم کی اکثریت فاسق، ان فاسقین نے نہ صرف یہ کہ دعوت حق کو جھٹلایا ہے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے لوگ گھر والوں کو ہلاک کرنے کی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے مدد کے لیے اللہ کو پکارا، اللہ نے مدد فرمائی، فاسق قوم کو ایک طوفان کے ذریعے غرق کر دیا گیا، حضرت علیہ السلام، ان کے اہل ایمان گھر والوں اور مومن رکھا گیا آپ کے سامنے، اہل ایمان گھر والوں۔ پھر آگے بہت ہی پیارا تذکرہ 78 اور 70 نہیں بلکہ ہم 78 سے آگے جو ہمارا تھیم جائے گا نا غالباً 82 تک جائے گا۔ 78 سے نا 82 تک ایک ہی ہے تذکرہ جا رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عنایتوں کا تذکرہ ہے۔ ان کو اللہ نے کیا بنایا؟ حاکم بنایا، شریعت بھی دی ایسی جو عادلانہ تھی، اور وہ دونوں عادلانہ شریعت کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اور اللہ حکمت اور بصیرت انہیں عطا۔ ایک موقع پر ان دونوں کے سامنے دو فریق جو ہے نا اپنا باہمی مسئلہ لے کر آئے اور فیصلہ کرانے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک کی بکریاں دوسرے کی پوری فصل کو چٹ کر گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ پہلا جو فریق ہے نا دوسرے فریق کے نقصان کا ازالہ کرے اور اپنی تمام بکریاں اس کے حوالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ رائے تھی کہ اس فیصلے سے پہلا فریق یا پہلا پرسن مشکل میں پڑ جائے گا، فیصلہ یوں کیا جائے کہ فی الحال بکریاں متاثرہ فریق کو دے دی جائیں تاکہ وہ ان کے دودھ سے فائدہ حاصل کر لیں اور آمدنی حاصل کریں۔ اب پہلا فریق دوسرے فریق کی زمین پر کیا کرے؟ کھیتی باڑی کر لے، اور جب اس زمین پر فصل اتنی بڑی ہو جائے جتنی کہ بکریوں نے کھائی تھی، تو اب زمین اس فصل کے ساتھ دوسرے فریق کو دے کر اسے اپنی بکریاں نا واپس۔ بہرحال یہ فیصلہ تو بہت ایمانہ تھا، حکمت پہ بیش تھا اور عادلانہ بھی تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ کی مزید عنایات یہ ہوئی کہ ان کی حمد کے بھی ترانے جو سن کر نا پہاڑ اور اڑتے ہوئے پرندے جو ہے نا وجد میں آ جائے، ایسی کیفیت، اور ان کے ساتھ حمد باری تعالیٰ میں شریک ہو جاتے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ انہیں زرہیں جو کہ جنگوں میں پہنی جاتی ہیں اور جنگی لباس بنانے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی تاکہ دشمن کے وار سے وہ محفوظ رہ سکے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں اور جنات پر اختیار دیا، ان کے حکم سے جو ہے ان کے مطلوبہ رخ پر جو ہے ہوا چلتی تھی، اور جنات ان کے حکم کے مطابق جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے۔ ان جنات کو سرکشی سے باز رکھنے کے لیے اللہ کی ان پر ایک سخت نگرانی۔ پھر آگے تذکرہ انبیاء کرام میں جو جیسے کہ ہم سورۃ الانبیاء کا مطالعہ کریں، اگلا تذکرہ آ رہا ہے ہمارے پاس حضرت ایوب علیہ السلام، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا آپ کو ان کے صبر کے حوالے سے بات بھی ضرور ملے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر بہت ساری تکالیف آئیں لیکن انہوں نے صبر اور راضی برضائے رب رہنے کی نا اعلیٰ ترین سے سپیریئر کائنڈ آف ایگزامپل اگر کہا جائے نا تو وہ اب یہاں ہم دو آیتیں دیکھیں گے 83 ان آیات میں ان کی یہی چیز بیان کی کہ وہ تکلیف دہ جلد کی بیماری میں بیسیکلی مبتلا تھے، اور اس کی وجہ سے چلنے پھرنے سے نا ایک دم پیرالائز ہی ہو، معذور ہو۔ پھر ایک آفت کے نتیجے میں جو ایسا ہوا کہ وہ اولاد سے بھی محروم ہو گئے، آخر کار انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی پھر آزمائش ختم کی۔ بہت ہی خوبصورت یہ بیان ہے قرآن کا، اگر آپ ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیں۔ انہیں صحت دی گئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی، اور پہلے کے مقابلے میں 2 گنا اولاد کی نعمت عطا کی، سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر آزمائش فرمائے، اور اگر آزمائش آ ہی جائے تو راضی برضائے رب حضرت ایوب علیہ کی طرح ان کیفیات گزرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے وہ۔ پھر 85 86 میں کن کا تذکرہ ہے؟ 3 حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور ذل کے تذکرہ ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ صبر و استقامت والے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپریشیٹ کیا ہے ان کے صالح کردار کو، اور انہیں اپنی رحمت میں داخل ہونے کے حوالے سے فرمایا کہ وہ اپنی رحمت میں انہیں داخل کرے گا۔ اب تذکرہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا 78 اور 8 تک جائے۔ اچھا،
اس میں کیا ہوا آپ کو پتا ہے، قوم یونس پہ رشک کرنا چاہیے، وہ ایسی قوم تھی جو کہ کیا تھا، عذاب سے پہلے پہلے اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے شرک اور سرکشی پہ ناراض، انہوں نے اللہ کی واضح اجازت آنے سے پہلے ہی قوم کو چھوڑا، یہ بھی عجلت میں چلے گا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، جب وہ کوہ طور جلدی جلدی میں چلے گئے تو پیچھے سامری نے بچڑا اور قوم شرک۔ یہاں پر بھی کیا ہوا ہے، ابھی اللہ کی طرف سے واضح پرمیشن نہیں آئی کہ قوم جو ہے اس کو چھوڑ کے جانا ہے کہ نہیں، لیکن یہ تنگ تھے قوم کی شرک اور سرکشی سے، تو یہ انہوں نے قوم کو چھوڑا اور سمندر کے راستے ہجرت کا اختیار کر لیا۔ اللہ نے اس عمل کو لغزش قرار دیا اور آزمائش کے طور پر ایک مچھلی کو آپ علیہ السلام کو نکل جانے کا حکم دیا اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو آپ علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں، رب سوچے نا، کہاں پیٹ میں مچھلی کے اندھیروں میں، توکل کی انتہا ہے۔ اب تو وہ سوچ ہی سکتے تھے نا، اب تو خلاص معاملہ ہی ختم۔ اب مچھلی کو حکم دیا نگلنا ہے، چبانا بھی نہیں ہے، دانت بھی کوئی نہ لگے، پروٹیکشن بھی کرنی، سبحان اللہ، اور سمپلی ایک لغزش کے طور پہ بتانا تھا۔ تو وہاں پہ پکارا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ الہی اے رب تیرے سوا کوئی، تو پاک ہے، سبحانک پاک ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں، لا الہ الا تیرے سوا کوئی، انت تو ہی کیا ہے، پاک، انی بے شک میں، کنتو کس میں ہوں، من الظالمین میں ہی ہوں جو نے ظلم کیا ہے، تو اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ کنتو کا مطلب ہوتا ہے تھا، پاسٹ والی بات کی جاتی، تو اللہ نے ان کی کیا ہے، فریاد سنی، لغزش کو معاف کیا اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے آزاد کر دیا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے 89 سے 90، ان میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور ان کی قبولیت کا ذکر ہے، ہم ریسنٹلی پڑھ کے آئے ہیں الحمدللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کے عالم میں، جب ان کی زوجہ بھی کیا بانج تھی، اللہ سے ایسے بیٹے کا سوال کیا جو ان کے مشن کے بعد ان کا وارث ہو، انبیاء کرام کی نبوت برقرار رہے، سلسلہ چلتا رہے، یہ ان کی سب سے بڑی دعا ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کو تو بڑھاپے میں اولاد دی حضرت زکریا علیہ السلام کو، اور بیگم جو ہے وہ بانج تھی، ان کی زوجہ کو ٹھیک کر دیا اور سعادت مند بیٹا عطا فرمایا جس کا کیا نام تھا، یحییٰ علیہ السلام۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے تھے، اللہ کو کیسے پکارتے تھے، امید اور خوف۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایک مومن کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، بین الرجا والخوف، اور بڑی عاجزی اور انکساری سے کیا کرتے ہیں یہ جو اللہ کے صالح بندے ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی انبیاء کرام علیہ کی پیروی۔ اب آگے تذکرہ آ رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو کیا اعزاز ملا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے جو پاکیزہ ترین کریکٹر ہے اس کو اپریشیٹ کیا، پاک دامن بی بی کہا گیا۔ اور اگر آپ کہیں دیکھیں نا، آپ کو پارہ نمبر 5 کا ٹائٹل کیا ملتا ہے، والمحصنات، ہم ساری ہی الحمدللہ اللہ کے کرم سے کیا ہے، پاک دامن بیویاں ہیں، کیونکہ اس میں تذکرہ کا ہے۔ آپ جا کر دیکھیے گا آج والمحصنات جو پارہ ہے اس میں سورہ کون، پھر کل مجھے بتائیے گا ہم کو۔ تو یہاں پر پاک دامن جو ہے بی بی کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، وہ کون ہے، وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، اور انہیں بغیر شوہر کے معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اولاد کی نعمت عطا فرمائی گئی۔ اس معجزانہ ولادت کی وجہ سے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب برہنیت تک کے لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کے نشانی کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہوگا جو ان دونوں مبارک ہستیوں کو عطا۔ پھر اب آیات ہمارے پاس 92 اور 93 ہیں۔ اب اتنے انبیاء کو الحمدللہ پڑھا، اور آج میرا مقصد بھی یہی تھا کہ عموماً ہم انبیاء کرام کی آیتوں سے گزر جاتے ہیں، ناموں کا بھی چلتا ہے قرآن میں کتنی ہیں، اسی لیے اتنی محنت کرنے کا مقصد۔ اب آ کر یہاں پر بات شروع ہوتی کہ تمام انبیاء کا ایک ہی مقصد، اور وہ مقصد ہمیں بھی ہونا چاہیے، وہ ہے بندگی رب، کہ تمام انبیاء کرام ایک ہی مقصد تھا، ہم مقصد تھے، اور ہم مقصد جو ہے ہونے کی وجہ سے ان کا کیا تھا، پلان کیا تھا، پرپس کیا تھا، آگے کنوے کیا کرنا تھا، کہ اللہ کو رب مان کر اس کی بندگی، ہم سب کو بھی اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کر کے انبیاء کی امت۔ بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے نا کہ ہم بندگی رب چھوڑ کر کسی اور کام میں مگن ہو جاتے ہیں، تو ہم نے اللہ کو فیس کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ یہ مقصد تھا کہ بندگی کی طرف پلٹے، بندے کا اور مقصد ہی کیا ہے، بندگی کرنا، وہ بھی رب۔ پھر 94 اور 95 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی شخص ایمان اور اخلاق کے ساتھ اچھے عمل کر رہا ہے اسے پورا مومن ہونا اس کے لیے شرط، کہ ہر نیکی محفوظ کی جا رہی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتا کہ جن بد نصیبوں میں جو بد نصیب ہیں انہوں نے غفلت میں زندگی گزار دی ہے نا، تو اپنی گناہوں کی پاداش کے سلسلے میں وہ برباد، انہیں دوبارہ دنیا میں آنے اور سابقہ گناہوں کی کمپنسیٹ کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ تو ہر انسان کو دنیا میں ایک ہی بار آنے کی اور
آخرت کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کر کے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے جی یاجوج ماجوج کی بات شروع ہو جاتی ہے 96 97 میں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کیا؟ یاجوج ماجوج کی یلغار، اور یہ ہم سورۃ الکہف کے بھی ہیں، زمین کے بلند حصوں سے جو ہے دوسرے جو زیریں حصے ہوتے ہیں ان کی طرف نکل پڑے، پھر کچھ ہی عرصے بعد قیامت برپا ہوگی، تمام انسان دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے، غفلت گزارنے والے اس روز سختے کی حالت، یہ غفلت والے جو لوگ ہیں نا کیسی سچویشن میں ہوں گے؟ سختے کی، آپ کو پتا ہے سختے کی سچویشن کیا کہ کیا پتھرا جائیں گی، وہ حسرت سے فریاد کریں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم نے اس روز کی تیاری سے غفلت برت کے نا اپنے ساتھ بہت بڑا۔ پھر 98 سے 100 تک جاتی یہ آیات ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جہنم میں مشرکین کے ساتھ ان کے معبود جو ہے نا باطل والے، اور وہ بھی کس سے ہوں گے؟ وہ بھی جہنم سے دوچار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے قائدین کی پیروی کی تھی، اور جو قائدین جو ہے وہ خود احکامات شریعت کے خلاف جو ہے وہ زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے پیروی، ان کا بھی وہی جا ہوگا۔ اگر یہ سب واقعی معبود ہوتے تو پھر جہنم میں جل، وہ کبھی بھی جہنم میں نہ جلتے۔ تو اہل جہنم کے نصیب میں چیخ پکار اور ایسی فریادیں کرنا ہوگا جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے۔ یہ آپ کے سامنے لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسعرون، اور وہاں وہ چلا رہے ہو کچھ بھی نہ اللہ اجر اللہ ہمیں کی آگ۔ پھر آگے 101 سے 103 تک دیکھیں، نیک لوگوں کے لیے بشارتوں کی بات ہو رہی کہ جو نیک لوگ ہیں وہ جہنم کی ہولناک آواز تو کیا اللہ، وہ بڑی گھبراہٹ جو گناہ گاروں کے ہوش اڑا دی، ان نیک لوگوں پر کوئی اثر نہ ڈال۔ فرشتے ان سے ملیں گے اور بشارت دیں گے کہ وہ دن آ چکا ہے جس میں تمہیں نیکیوں کا بھرپور اجر عطا کیا۔ پھر وہ خوش نصیب اپنی نعمتیں حاصل کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ ان سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب فرمائے آمین۔ 104 آیت، اللہ کی بڑائی اور قدرت کا اندازہ لگانا ممکن ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ روز قیامت وسیع و عریض آسمان اللہ کے ہاتھ میں اس طرح لپٹا ہوگا جیسے کتابوں کے تومار، مطلب لپیٹے جاتے۔ اللہ نے اپنے اوپر کیا لازم کر لیا ہے کہ وہ تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کر جیسا کہ اس نے پہلی بار پیدا کیا۔ اب ہر انسان کو اپنے اعمال کے اعتبار سے بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ روزے کیا۔ پھر 105 سے 106 زمین کے وارث بلاخر نیک لوگ ہوں گے، یہاں یہ میسج کیا جائے، اور اس میں سورۃ الزمر کا ریفرنس بھی ملتا ہے آیات، کل شکر اللہ کے لیے ہے جو اپنا وعدہ سچا کر دیا اور ہمیں وارث بنا دیا جنت کی زمین کہ ہم اس جہاں چاہے رہیں، بس عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہے، کیا ہی عمدہ۔ پھر 107 آیت جو ہم سٹارٹنگ میں آپ کو بتائی تھی 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے اس دنیا میں اگر صدق دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، پورے خلوص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کی جائے، تو انفرادی طور پر انسان جتنے بھی بیکار قسم کی رسمیں ہیں نا ان سے بچ، اور جو انسان واقعی میں سچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اس رسالت پر ایمان رکھتے ہوئے جو انہوں نے جیسے بتایا ہے قرآن میں احادیث میں اس کو فالو کرے گا، تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ عالم برزخ میں بھی ہر مسلمان قبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل کرے، جس کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ شریعت کے مطابق، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان، ہم کہتے ہیں نا سوال ہونے جب وہاں جا کے قبر من ربو، ماں دی من نبی، تیرا رب اور تیرا دین تمہارا نبی کون، تو جب زندگی شریعت کے مطابق گزاری ہوگی نا تو ہم وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان، تو پھر یہاں پہ خوشخبری کیا دی جا رہی، جو پہچان لے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ پھر عالم آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مومنوں کے لیے سب سے کیا ہے، عظیم رحمت کا ذریعہ ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے صرف عالم انسانیت تک بلکہ عالم جنات، آپ کے سامنے جو ایسے جنہوں نے تلاوت سنی اور ایمان نہیں آئے تھے، اور تمام مخلوقات تک پھیل، درختوں کے تنے، جانور، اور مطلب کیا کیا چیزیں جو ہے گواہی دیتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اداس ہوتی تھی، یہ سب جو ہیں آپ کی تعلیمات اور اس حقیقت کا اظہار ہے۔ پھر 108 سے لے کر آگے اینڈ تک جو اس سورہ میں یہی ہے کہ شرک کی مذمت، اور وہی والے میسج ہے کہ توحید کو فالو کرو اور کیا کرو، ہر قسم کے شرک کو چھوڑ دو، یہی بات اس میں کی جا رہی ہے۔ اور آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کی التجا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کافروں کو آگاہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے مکر و فریب کے مقابلے میں میرا اللہ میرا۔ پھر ہمارے پاس سورہ حج شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ حج وہ سورہ مبارک جس کی کچھ آیات جو ہیں مکی ہیں، مکی دور کے آخر میں، کچھ دوران سفر ہجرت، اور کچھ جو ہیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ گویا یہ برزخی سورہ مبارکہ ہے جو
مکی و مدنی دور کے درمیان میں تو اس میں سب سے پہلے دو جو آیات ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہولناک نقشہ جو ہے قیامت کا کھینچا گیا ہے. اس وقت ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا، لوگوں پر شدید گھبراہٹ طاری ہوگی، مائیں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی، حمل والے جو ہے خوف سے حمل والیوں کا خوف جو ہے وہ حمل گرا دیں، حمل والیاں خوف گرا دیں گی، اور لوگ جو ہے دہشت زدہ ہو کر دیوانے میں ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عذاب ہر ایک صورت. اگلی آیات ہے 3 سے میں یہ بتایا ایسے لوگ قدم کی پیروی کر تو وہ کیا ہے، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے پہ اعتراض کیا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ گمراہیاں، شیطان تمہیں گمراہیوں میں جہنم میں کہیں دھکیل نہ دے، تو اللہ سے کیا مانگو، ہمیں بھی کیا مانگنے سے کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی اور اللہ کی پیروی کی تو اور ہر قسم کی غیر ضروری بحث سے بچائے، بازی سے بچائے. جیسا رویہ شیطان نے اختیار کیا تھا نا کہ ہمارے سجدہ نہیں کرنا اور کیوں نہیں کرنا، اور جو بحث کی تھی اللہ. پھر 5 to 7 آیات ہیں ہمارے دوبارہ زندہ کیے جانے کے 2 ثبوت یہاں پہ وہ دیے گئے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا، ان کے بعد ہر انسان کو نطفہ سے تخلیق کیا جاتا، ماں کے وجود نطفہ جو ہے وہ جمع ہوا خون بن پھر ایک بوٹی کی صورت اختیار کرتا ہے، بعد میں اس پر نقل بنائے جاتے ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے تکمیل تک ماں کے پیٹ، پھر بچہ مکمل انسان کی صورت میں دنیا میں اور آہستہ لڑکپن اور جوانی کے مراحل ہوتا ہوا بڑھاپے تو کسی کو درمیان کے کسی مرحلے پر جو ہے وہ وفات کی ہو جاتی اور کسی کو جتنی زندگی بڑھاپے تک اللہ یہی ہے ہوتا ہے. ایسے ہی زمین کو پھر بتایا کہ زمین بالکل ویران سی نظر آتی ہے، اللہ اس پر بارش بیج بظاہر بے جان لیکن وہ اللہ کے حکم سے پھٹ جاتا اور ان سے طرح طرح کا بتاتا. اللہ ہی ہے جو مٹی اور نطفے سے مکمل ہے اور مردہ سے بے جان دانوں سے طرح. پھر 8 to 10 میں ہمارے پاس دینی جو تعلیمات ان پر اعتراض کرنے والوں کو وارننگ دی گئی کہ جو ہر بات میں میم میخ نکال خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ہدایت کو مان کر نہیں، ان کا جو انجام ہے اللہ ان پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ ان کے اپنے سیاہ اعمال کا وبال ہوگا جو وہ پھر 11 سے 13 منافقانہ طرز عمل کی بات جا رہی کہ ایک نام نہاد مسلمان کے منافقانہ طرز عمل جو ہے نا یہاں پر وہ کی جا رہی مذمت. وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے لیکن اپنے مال اور جان کو محفوظ رکھ، جہاں مال و جان کی قربانی کا معاملہ ہو وہ اللہ کی اطاعت سے دور بھاگ. تو مسلمانوں میں شامل ہونے کی وجہ سے دنیا میں کافروں کی طرح ہر خواہش پوری نہیں کر سکتے، تو پھر آخرت میں کیا ہے، اللہ کے عذاب ایسا پرسن دچار اور وہ ایسا بدنصیب ہے جسے دنیا میں بھی نقصان مل رہا ہے اور آخرت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ شفاعت ایسے نہیں ہو سکتی کہ آپ جزوی طور پر پارشلی جو ہے وہ اس پہ چلو دی، اور شفاعت جو ہے وہ باطلہ بھی ایکسپٹ نہیں کی جائے گی. یہ لوگ سمجھتے ہیں نا دنیا میں جو آج ان کے چوہدری بنے ہوئے ہیں، ان کے بڑے اور لیڈر بنے ہیں، ان کو بچا لیں گے، کوئی نہیں بچا سکتا کسی کو، بلکہ یہ ان کے جو ہے شریک ہیں، یعنی اس دن ایک تو جن کو یہ شریک کر رہے ہیں اللہ کی وحدانیت میں وہ، اور جو ان کے لیڈرز ہیں اس دن سب مکر جائیں گے، ایون شیطان مکر جائے گا. تم پر سچ نہیں ملا تھا، تمہیں سچ پہنچا نہیں. پھر آیت نمبر 14 ہے، اس میں باعمل مومنوں کے لیے بشارت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جو شخص ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ سے جنت کی نازوال نعمتوں سے نوازے گا اور نافرمانوں کو سزا ملے گی. پھر 15 اور 16 میں امید کی جو رسی ہے اسے تھامنے کے حوالے سے تذکرہ مل رہا ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیرا نہیں. مشکلات ضرور آتی ہیں زندگی میں، اگر انسان اللہ سے مدد مانگتا رہے، اسے اچھی امید رکھے، تو یہ انسان کے لیے صبر و استقامت کے ساتھ جو ہے وہ جمع رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا سہارا. اور رحمت اللہ کی جو ہے اسے کوئی مایوس، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا اسے کچھ بھی حاصل نہیں. تو کیا ہے، ہمیشہ امید کا جو دامن ہے وہ پکڑے رکھے. پھر آیت 17، حق پر کون ہوگا، فیصلہ ہوگا روز. جتنے بھی یہ گروپ ہیں، مسلمان، یہودی، سابی وہ ہوتے ہیں جو ستارہ پرست، عیسائی، کرسچن آپ کو پتا، مجوسی وہ ہوتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور مشرکین شبد شامل ہیں. تو اس میں ہر گروہ کا دعویٰ تھا وہ حق. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ ہر ایک کے طرز عمل کو دے اور روز قیامت فیصلہ کر دے گا ہے. پھر آیا نمبر 18 کی کائنات کی ہر شے اللہ کو سجدہ. پھر انسان اس سعادت سے محروم کیوں ہے یہ بتایا جا رہا ہے اس میں. اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، زمین، سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آگے سجدہ ریز ہیں، انسان اس ساتھ محروم نہ. پھر 19 سے لے کر 20 جہنم کے عذاب کا ہولناک منظر پورٹری کیا گیا ہے. اہل جہنم کو آگ کا لباس، ان کے سروں پر گرم پانی نکل جائے پر لوگ وہ جب بھی جہنم سے نکل کریں گے ٹھوکریں مار کر واپس میں دھکیل دیے جائیں، چکھتے رہو بھون دینے والے عذاب. پھر آگے 3
23 سے 24 اس میں ہدایت یا بشارت کیا کہا جا رہا ہے کہ ان خوش نصیبوں کے لیے ایسے باغات کے نیچے سے جا ان کے لباس ریشم اور سامان زینت سونے کے کنگنوں اور موتیوں کی صورت سیدھی راہ کی ہدایت و جنت۔ پھر آیا نمبر 25 کہ حرم کی سرزمین پر مسجد کی طرح سب کا کہ حرم کی جو سرزمین ہے کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک مسجد۔ تو حرم کی سرزمین کو آمدنی کا ذریعہ بنانا حرام ہے۔ جو لوگ اس سرزمین کی طرف سے آنے والوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں یا اس سرزمین کے لیے طے شدہ آداب کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے لیے پھر درد عذاب کا کہا گیا ہے۔ اور اس کے آداب یہ ہیں کہ اس زمین پر جو حرم کی جو سرزمین ہے یا شرک قتل و غارت نہ کی جائے، کسی شکار کو مارا یا بگایا نہ جائے، اور جو درخت چند معین کر دیے گئے ہیں ان کے علاوہ دیگر درختوں کو کاٹا نہ۔ پھر حج کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا تذکرہ آ جاتا ہے اگلی 26 اور 27 میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حرم کی زمین کو پاک صاف کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ اس سرزمین کو شرک کی گندگی سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، مسجد حرام صفائی اور طہارت کا خاص اہتمام کریں، لوگوں کو حج کی ادائیگی کے لیے پکاریں، اور ہر کونے تک اللہ تعالیٰ آپ کا یہ میسج پہنچا دے گا۔ آپ کا کام ہے پکارنا، اور لوگ قیامت تک ذوق و شوق سے حج کے لیے آتے رہے، اور ابھی بھی آپ کے سامنے ایک بڑی تعداد آتی۔ پھر آیات 28 اور 29 حج کے آداب، ارکان اور برکات کے حوالے سے ہیں، اور اس میں یہ کہ روحانی طور پر انسان کے جو جذبات ہیں ان کو ایک سٹرینگتھ ملتی ہے، عبادات کا جو اجر ہے وہ کئی گنا ہو جاتا ہے، اس کا ثواب، اس کا ریوارڈ بڑھ جاتا ہے وہ سرزمین پر۔ اور اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی حج کے جو ٹوٹل ارکان ہیں ان کو ایک بہت ہم اس میں نہیں کر سکتے، بہت مختصر بیان نہیں کر سکتے، بس سمپلی یہ کہوں گی کہ ان آیات میں 28 اور 29 میں حج کے جتنے بھی آداب ہیں وہ ارکان اور ان کی برکات کا تذکرہ۔ پھر حج کا حاصل بتایا جا رہا ہے 30 اور 31، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان ہر قسم کی شرک اور اللہ کی نافرمانی اجتناب کرے، حلال جانوروں کو صرف اللہ کے نام پر ذبح کرے، بت پرستی اور جھوٹ کو چھوڑ دیں، اور سب سے بڑا جھوٹ یہ کہ اللہ شریک سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو یہ یہاں پر بتایا گیا۔ پھر آیات 32 سے 30 شعائر اللہ۔ اب ظاہر وہاں آپ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جتنے بھی شعائر اللہ ہیں، جو شے انسان کے دل میں اللہ کی معرفت کا شعور پیدا کرے نا، اب یہ شعائر اللہ کا میننگ نا عموماً لوگوں کو پتا ہے، اب وہ سن لیں، جو شے انسان کے دل میں اللہ کی معرفت کا شعور پیدا کرے نا وہ شعائر ہے۔ تو جو بھی شعائر اللہ ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کا احترام کرو، اور جو واقعی دل میں تقوی اور خوف خدا رکھتے ہیں اور حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہ پھر وہاں پہ جا کے حرم کی سرزمین پر تمام ان احکامات کا خیال رکھے اور آداب کا۔ قربانی کی عبادت کا حکم 34 اور 35 میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ جو ہے وہ قربانی کے حوالے سے، کہ قربانی کی عبادت اس عظیم واقعے کی یاد کر ہے جب حضرت وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو عقلی اعتبار سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی توجیہ ممکن ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ایک جانور عطا فرما دیا تھا۔ پھر آیا 36 ہے اونٹ اللہ کی قدرت کی نشانی، اس کا تذکرہ ہے کہ جانور اس جانور سے انسان کیا کرتے ہیں، بہت طرح کے بینیفٹس حاصل کرتے ہیں۔ یہ صحرا کے سفر کا جو سب سے اہم مفید ترین ذریعہ ہے، کئی روز تک بھوک اور پیاس میں بھی سفر کرنے کی جو ہے یہ صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ اس میں پھر آیا نمبر 37 میں قربانی کی روح اور مقصد بیان۔ ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قربانی کی عبادت کی روح تقوی ہے، یعنی یہ جذبہ ہو انسان کے اندر کہ اپنی جتنی بھی خواہشات ہیں، جتنی بھی مرغوبات، جو سے پسندیدہ چیزیں ہیں، ان کو مرغوبات نفس جو بھی چیزیں ہیں ان کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان، اور اس عبادت کا مقصد ہے اللہ کی بڑائی کو جاری و ساری رکھ۔ جانور ذبح بھی کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہماری میں کہ ہر ایک معاملے میں کیا ہماری زندگیوں میں اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر 38 سے 41 تک قتال فی سبیل اللہ کی اجازت جو ملی تھی اور اس کی حکمت جو ہے اس کے حوالے سے تذکرہ ملتا ہے۔ اب مسلمان جو ہے نا اب اس طرح سے کمزوروں والی زندگی بسر نہیں کریں گے، اب افرادی قوت رکھتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں، تو ظلم کے مقابلے پھر وہ جو ہے حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، اور ظالموں کے خلاف جو ہے جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا اور انہیں ہجرت پر مجبور کیا، مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کی اب یہاں پر اجازت دی جا رہی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اپنی نصرت کا وعدہ بھی فرما رہے ہیں، کامیابی کا یقین بھی دلا رہے ہیں کہ اگر ظالموں کو ظلم سے روکا نہ جائے تو زمین میں فساد پھیلتا ہے، تو اور اللہ کے ذکر کے مراکز بھی جو ہے نا وہ محفوظ نہیں رہ سکتی، یہ مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہے گی اگر ظلم کا خاتمہ نہ کیا گیا۔ اسی طرح سے نماز بھی قائم کرنے والے لوگ کم رہتے، کیا کہا جا رہا ہے، ظلم کا خاتمہ کرو
تاکہ لوگوں کو ارکان اسلام، دین اسلام پریکٹس کرنے کے لیے انوائرمنٹ ملتا رہے۔ جب فساد ہوگا، ظلم برپا ہوگا، تو یہ عوامر بھی جو ہیں وہ کیا ہے، امپیکٹ ہو۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، برائی کا جو ہے برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، یہ سب چیزیں امپیکٹ۔ پھر آگے 42 سے لے کر 45 تک مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی ہے، اور کافروں کے لیے دھمکی ہے ان آیات میں کہ وہ آج عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے پیغمبروں کو مان کر نہیں دیا، ان کی بستیاں کھنڈرات بن، یہ سارا کچھ بتایا۔ پھر آیا 46 ہے آپ کے سامنے یہ انسان کے روحانی وجود کی طرف بیسکلی اشارہ کرے کہ انسان کے وجود میں روح کا مسکن دل ہے، اور روح دل سے دیکھتی، سنتی اور سوچتی۔ تو کافر جو ہے روحانی اعتبار سے مردہ اور حیوانی اعتبار سے، لہذا جسمانی آنکھوں سے تو خوب دیکھتے ہیں لیکن ان کے دل اندھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محرومی سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ پھر 48 اور 47 میں یہی تذکرہ ہے کہ ہر دور میں کافر اللہ وارننگز کو مذاق سمجھتے رہیں اور تنزیہ انداز سے مطالبہ کرتے ہیں، لیا ہوا عذاب، ڈو اٹ رائٹ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو مہلت اور ان کو پکڑ لیا، اور یہ قوم سب نشان عبرت۔ 49 سے 51 اب یہاں فرما برداروں کے لیے خوشخبری، فالذین آمنوا، کیا گیا 40 آپ چل رہی ہیں آپ کے سامنے، ان کے لیے کیا ہے، جو اوبیڈینٹ ہیں ان کے لیے خوشخبری، اور جو باغی ہیں ساتھ ہی ان کے لیے بہت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اخروی انجام سے خبردار کر کے بتا رہے ہیں کہ ایمان لانے اور نیکیاں کرنے والے اللہ کی طرف سے بخشش کی نعمت حاصل کریں گے، اور انہیں کیسا اکرام دیں گے اللہ تعالیٰ، مہمانوں انتہائی عزت اور اکرام سے، رزق بھی عطا کریں گے، اور بھی نعمتیں دی جائیں گی، اور بھی ریوارڈز دیے جائیں گے۔ اور مجرمین کا وہی کہ جو اللہ کے احکامات میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور بے حیائی پھیلاتے ہیں، سود یہ جو ہے کنٹینیو کیے، شریعت کے خلاف چلتے ہیں اور باغی اور سرکش ہیں، دیٹس وائی یہ آگ کا۔ پھر آگے ہماری اگلی 2 آیات ہیں، شیطان کی آمیزش کیسے ہو اور اللہ سے اصلاح کیسے کروانا۔ تو یہاں پر ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ شیطان لوگوں کے منصوبوں میں آ کے شامل ہو جاتا ہے، جو ان کی جو ہے نیت کو، ان کی سوچ کو پلوٹ کر دیتا ہے۔ اس سے بچنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور فرما رہے تھے کہ وہ کون سی قوم ہے جو قرآن کی قدر کرے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گمان تھا کہ اہل طائف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے، لیکن انہوں نے مکہ والوں سے زیادہ دشمنی کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ دلوں کی خباثت بتائی جا رہی کہ شیطان کیسے ذہنوں میں وسوسے پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ان کو کہ یہ جو طائف والے ہیں وہ آپ کی ان سوچوں کے مطابق تو ٹھیک نہیں نکلے۔ فوراً ہی پھر مدینہ منورہ سے آنے والوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور اہل مدینہ کے لیے مذکورہ بشارت جو ہے وہ سچ ہوئی کہ وہ جو ہے بیسیکلی وہ مدد۔ پھر 55 اور سے لے کر 57 تک کا یاد ہے کہ برے عذاب سے دوچار کون لوگ، وہی جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ برے عذاب کا شکار ہوں، کیونکہ شکوک و شبہات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ روز قیامت جو ہے مکمل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، وہ نیک بندوں کو نعمتوں میں داخل فرمائے گا، نعمتوں والے باغات میں، اور نافرمانوں کو ذلت۔ پھر 58 سے 60 تک ہیں کہ ہجرت کے بعد بھی آزمائشیں آئیں گی، یہ مت سوچنے کے بعد آئیں گی۔ ہوا کیا تھا کہ جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، اگر دوران سفر ہجرت انہیں شہید کر دیا گیا تو فزیکل ڈیتھ ہوگی۔ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہترین ٹھکانہ اور رزق تھا۔ البتہ ہجرت کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ امتحانات ختم نہیں ہوں، اب اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا حکم آئے گا۔ ان جنگوں میں کبھی فتح حاصل ہوگی اور کبھی وقتی شکست ہوگی، تو آخری فتح جو ہے وہ اہل حق کی ہی ہوگی، یہ کیا کر تسلی دی جا رہی ہے۔ پھر 61 سے لے کر 64 میں اس ساری کائنات میں کل نظام اللہ تعالیٰ کا چل رہا، دن رات، چاند سورج ستارے، ہر چیز آپ کے سامنے، بارش برستی تو اللہ کے حکم سے، نباتات اگتی ہیں تو اللہ کے حکم سے، زمین سے زینت، زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زینت بخشی ہے تو اپنے حکم سے۔ تو کائنات کے ہر شے کا مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا دیگر معبودوں کو پکارے جانے والا عمل جھوٹ بھی ہے اور بات۔ پھر آگے 65 اور 66 میں اللہ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری کا تذکرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے ہر شے سے فائدے حاصل کرنے کے لیے، زمین میں موجود ہر شے سے فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت تمہیں دی، سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں، آسمان جیسی مضبوط چھت اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، وہی انسانوں کو زندہ رکھے ہوئے۔ محرومی یہ بتائی گئی ہے آخر کہ اکثریت اللہ کے احسانات کو جاننے کے بعد بھی فائدہ نہیں، ناشکری رہے۔ پھر عبادات کے طریقے پر اعتراض کیوں، یہ آیات ہمارے پاس 67 سے 70 تک جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ بالکل درست طریقے آپ اللہ کی بندگی کرتے رہیں، آپ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اور اسی طرح کرتے رہیں گے۔ اللہ کے علم میں کائنات کی ہر شے
اللہ اعتراض کرنے والوں کے ظاہر و باطن سے خوب واقف ہے، روز قیامت ان کو ان کا فیصلہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا 71 سے لے کر 72 تک کہ اعتراض کرنے والے ذرا اپنی گردن اپنی گریبان میں تو جان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی واضح آیات جب ان پہ تلاوت کی جاتی ہیں تو انہیں سننا کتنا ناگوار لگ رہا ہو، اس سے کہیں زیادہ ناگوار وہ جہاں آگ ہوگی جس میں ان کافروں کو جھونک دیا جائے گا۔ یہ کہا جا رہا ہے 73 اینڈ 74 اللہ کی معرفت ان کو ہے ہی نہیں، اس وجہ سے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارا جاتا ہے وہ سب کے سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، وہ اس قدر لاچار ہے کہ مکھی اگر ان کے سامنے سے غذا کا کوئی ذرہ چھین کر لے اڑے تو وہ اسے واپس چھینتے، اس قدر بے بس۔ پھر رسالت کی دو کڑیاں آگے 75 آیا میں بیان فرمائی گئی ہیں، اور اس میں بتایا جا رہا ہے ایک رسول ملک جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ سے وحی وصول کرتے ہیں، اور وہ یہ وحی رسول بشر یعنی انسانوں میں انبیاء تک پہنچاتے رہے۔ پھر انبیاء کے ذریعے وہی عام انسانوں تک پہنچتی ہے، البتہ سب سننے اور وہ انسانوں کی ہر پکار کو سنتا میں دیکھ رہا ہے۔ 76 آیت آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک عمل سے واقف، لوگ آخرت کو پس پشت نہ ڈال دیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور ہر عمل سے واقف ہے، چاہے چھوٹا یا بڑا۔ 77 آیا میں عمل کی دعوت کیا کرو، باقاعدگی سے اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرو، نماز ادا کرو، عبادات سے آگے بڑھ کر پوری زندگی میں ذوق و شوق سے اللہ کی مکمل اطاعت بھلائی کے کام کرو۔ اور اس میں مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا، کہ تم توحید کو فالو کرو اور جہنم سے بچنے کی تمام، اگر تم نیک کام کرتے رہو گے تو تم کام جاؤ گے۔ پھر 78 آیت آ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق دیا، اور اس میں یہی ہے کہ کلمہ کی سربلندی کے لیے مال و جان سے اس طرح جہاد کرو جیسے اللہ کا کلمہ سربلند ہوگا، شریعت نافذ ہوگی تو اس میں لوگوں کے لیے عدل ہے، ہر شخص ملے گا اور کسی کی لوٹ کھسوٹ اور آخر میں مزید یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے دین پر عمل کیا اور لوگوں تک دین پہنچایا تو دوسری صورت میں اپنی بے عملی اور دوسروں کی گمراہی کا وبال ہمارے سر ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس رسوائی سے آخرت، یہ جو آیا کہ بالکل آخر میں حکم دیا جا رہا ہے نا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، یعنی کہ ہر حکم پر عمل کرو، پھر دیکھنا اللہ تمہاری کیسے مدد کر۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہترین مددگار اور بہترین۔ اللہ سبحانک اللہم و بحمدک الا